ڈاکٹر اتوشی کمال اکوتا جاپان کے معروف سائنسدان اپنی غیر معمولی زندگی کی وجہ سے اسلامی دنیا میں ایک نمایاں شخصیت بن گئے۔ ان کی کہانی قرآن کریم کے اس حیرت انگیز اثر کی گواہی ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، حتیٰ کہ ان ذہنوں کو بھی جو ابتدا میں ایمان سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سفر ایک ایسی آیت سے شروع ہوا جو ان کے سائنسی پس منظر اور سچ کی تلاش کے جذبے سے گہرا تعلق رکھتی تھی۔ ویلکم ٹو AKB ٹی وی۔ ڈاکٹر اکوتا جاپان میں پیدا ہوئے، ایک ایسا ملک جو اپنی قدیم روایات، تکنیکی ترقی اور عمومی طور پر غیر مذہبی طرز فکر کے لیے جانا جاتا ہے۔ جاپان کے بیشتر شہریوں کی طرح ڈاکٹر اکوتا نے بھی ایسے معاشرے میں پرورش پائی جہاں مذہب زندگی کا مرکزی حصہ نہیں تھا۔ وہ سائنس کے میدان میں آگے بڑھے، طبیعیات اور حیاتیات جیسے شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ کائنات کے اسرار کو سمجھنے کی جستجو نے ان کے نظریات کو تشکیل دیا۔ بطور سائنسدان وہ مشاہدے اور ثبوت پر مبنی علم پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک مذہب محض روایات اور عقائد کا مجموعہ تھا جس میں منطق یا سائنسی بنیادیں نہیں تھیں۔ اپنی تمام تر سائنسی کامیابیوں کے باوجود ڈاکٹر اکوتا کے دل میں ایک خلا تھا۔ سائنس فطری مظاہر کی وضاحت تو کرتی تھی، مگر زندگی کے مقصد، تخلیق کے سبب اور حتمی سچائی کے سوالات کا جواب نہ دے سکی۔ تجسس کے باعث انہوں نے مذہبی علوم کا مطالعہ شروع کیا جو کہ محض تحقیق کے جذبے سے تھا۔ وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ مذاہب انسان کی اخلاقی اور روحانی ضروریات کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے ان کا پہلا تعارف ان کی زندگی کا نقطۂ تبدیلی ثابت ہوا۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے تحقیقی مطالعے کے دوران قرآن کا ایک انگریزی ترجمہ دیکھا۔ چونکہ وہ منطق اور تجرباتی تحقیق کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے قرآن کو بھی شک کی نظر سے دیکھنا شروع کیا، مگر جو کچھ انہوں نے پایا وہ ان کے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ قرآن کریم کے منطقی اسلوب، تسلسل اور فکری گہرائی سے متاثر ہوئے۔ ان کو قرآن کریم کے بیانات جدید سائنسی حقائق سے متصادم نہیں بلکہ ان سے ہم آہنگ نظر آئے۔ کائنات کی تخلیق، انسانی جینز کی نشو و نما اور قدرتی نظام سے متعلق آیات انہیں جدید سائنسی نظریات سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی محسوس ہوئیں۔ یہ مطابقت ان کے شک کو کم کرتی گئی اور انہیں مزید غور و فکر کی طرف مائل کیا۔ قرآن کریم ان کے لیے صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ حکمت اور علم کا خزانہ بن گیا۔ اس کے پیغامات عدل اور رحم پر مبنی تھے جو ان کے اندر گہرائی سے اثر انداز ہوئے۔ سب سے زیادہ انہیں قرآن کی تفکر، تدبر اور علم کے حصول پر زور دینے والی آیات نے متاثر کیا۔ یہ وہی اصول تھے جو آج کل سائنس کی بنیاد ہیں۔ قرآن پاک بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ کائنات کے مظاہر پر غور کرے، نشانیوں پر تدبر کرے اور علم حاصل کرے۔ یہ انداز ان کے لیے روحانی طور پر بھی تسکین بخش اور علمی طور پر بھی قابل فہم تھا۔ قرآن کریم نے انہیں غور و فکر اور سوال کرنے کی ترغیب دی۔ یہ ایک ایسا رویہ تھا جو انہیں پہلے کسی مذہبی کتاب میں نہیں ملا تھا۔ اب انہیں احساس ہوا کہ ایمان اندھی تقلید نہیں بلکہ ایک فکری سفر ہے۔ قرآن کے مطالعے نے انہیں اندر سے بدلنا شروع کیا۔ جو آغاز تجسس سے بھرا ہوا تھا وہ بالآخر ایک روحانی انقلاب بن گیا۔ قرآن کی آفاقی تعلیمات اور سائنسی ہم آہنگی نے انہیں ماننے پر مجبور کیا کہ یہ کتاب محض مذہبی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر اکوتا کی زندگی کا موڑ اس وقت آیا جب وہ سورۃ الانبیاء کی ایک آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ تھا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ آیت ان کے لیے حیرت کا باعث بنی۔ ایک سائنسدان ہونے کے ناطے وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ بیان جدید بگ بینگ تھیوری سے غیر معمولی مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں آسمان و زمین کے جڑے ہونے اور پھر الگ کیے جانے کا ذکر بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ آج کے جدید دور کے سائنسی نظریات بتاتے ہیں۔ وہ اسے اتفاق نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور پھر اس آیت کے دوسرے حصے میں جہاں بیان کیا گیا کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، اس حصے نے انہیں مزید حیرت میں ڈال دیا۔ ایک بایولوجسٹ ہونے کے ناطے وہ جانتے تھے کہ پانی زندگی کی بنیاد ہے۔ ان کے لیے مزید حیرت کی بات
بات یہ تھی کہ قرآن نے یہ سچ 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ یہ سائنسی حقیقتیں ان کے ایمان کے سفر کا محرک بن گئیں۔ ان کے ذہن میں یہ سوال بار بار جنم لے رہا تھا کہ 7ویں صدی کی کتاب میں اتنا صحیح سائنسی علم کیسے موجود ہو سکتا ہے۔ آیت کے آخری الفاظ تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے دل پر نقش ہو گئے۔ انہوں نے جان لیا کہ ایمان اور علم ایک دوسرے کی مخالفت نہیں بلکہ تکمیل کرتے ہیں۔ قرآن کے سائنسی حقائق اور فکری گہرائی نے انہیں یقین دلایا کہ یہ کتاب انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے قرآن کے پیغام، اخلاقی تعلیمات اور انسانی اقدار کا گہرا مطالعہ شروع کیا۔ قرآن کا پیغام توحید ان کے دل میں اتر گیا اور اسلام نے انہیں ایک جامع، منطقی اور سائنسی اعتبار سے متوازن نظریہ حیات دیا۔ غور و فکر اور تحقیق کے کئی برسوں کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے لیے نام کمال منتخب کیا، جس کا مطلب ہے درستگی۔ قبول اسلام کے بعد ڈاکٹر عقودہ نے اپنی زندگی اسلام اور سائنس کے درمیان رشتہ جوڑنے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے قرآن کی سائنس کے ساتھ ہم آہنگی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کی داستان اس بات کی دلیل بن گئی کہ اسلام کا پیغام ہر ذہن اور دل کے لیے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ سائنس کائنات کے نظام کو بیان کرتی ہے جبکہ مذہب اس کے معنی اور مقصد کو واضح کرتا ہے۔ ان دونوں کا ملاپ ہی انسان کو مکمل بصیرت دیتا ہے۔ انہوں نے قرآن کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جو تحقیق اور علم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ان کی کہانی نے دنیا بھر کے ہزاروں افراد کو متاثر کیا، خاص طور پر انہیں جو منطق اور عقل کے ذریعے ایمان کو سمجھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرآن اندھا ایمان نہیں مانگتا بلکہ تدبر اور عقل سے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ڈاکٹر اتوشی کمال عقودہ کی زندگی قرآن کی ازلی صداقت کی گواہی دیتی ہے۔ ان کی کہانی آج بھی لوگوں کو حق کی تلاش پر ابھارتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان عقل کے خلاف نہیں بلکہ ایمان کی تکمیل ہی غور و فکر سے ہوتی ہے۔ ایک ہی آیت نے ان کی زندگی بدل دی اور انہیں سچائی، سکون اور مقصد کی راہ دکھائی۔ ان کی زندگی اس حقیقت کی علامت ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جو اس کو ملتی ہے جو خلوص دل سے تلاش کرتا ہے۔ ڈاکٹر عقودہ کی کہانی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم قرآن کے پیغام پر غور کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس ازلی کتاب سے رہنمائی حاصل کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بصیرت سے بھرپور نگاہ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔